أنس وقال امام المهدی الموعود علیہ الصلوۃ والسلام فی مقام آخر ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد صدق امام المهدی الموعود علیہ الصلوۃ والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرون الکرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو دھرتی پر بھیجا تو ساتھ میں بھیجا بھی دے کر بھیجا، عقل بھی دے کر بھیجی، شعور بھی دے کر بھیجا، اختیارات بھی دے کر بھیجے، اور کہا کہ اے لوگوں، جب تم دنیا میں جا رہے ہو، اس پردیس میں جا رہے ہو، تو یہ بھی سن لو، یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اس پردیس میں جانے کے بعد یہاں کی رنگا رنگی میں، یہاں کے میلوں میں، یہاں کے حسن و جمال میں، یہاں کی خوبصورتی میں، یہاں کے جو باغات ہیں، پھول و باغات ہیں، یہاں کے جو گل و چمن ہیں، اس میں گم نہ ہو جانا، اس میں محو نہ ہو جانا، اس میں مشغول نہ ہو جانا۔ اب تم جا رہے ہو تو یہ نصیحت بھی سن لے کر چلے جاؤ، تو پردیس میں جا کر اپنے وطن دائمی کو بھی یاد رکھنا، وطن دائمی اور اس پردیس کے بنانے والے کو بھی یاد رکھنا، اس کا بھی ذکر کیا کرنا۔ اب انسان دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد انسانوں نے سب کچھ بھلا بیٹھا، جو کچھ اللہ نے نصیحت کی تھی وہ سب نصیحتیں بھلا بیٹھے، تو اللہ نے چاہا اب آیا وقت انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آتے گئے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے آ کر تعلیم دی۔ اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا تو خالی ہاتھ نہ بھیجا، ان کے ساتھ ہدایت کی کتابیں بھیجی، رشد و ہدایت بھیجا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب بندے جب دنیا میں آئے تو لوگوں کو رشد و ہدایت دینے لگے، گمراہی اور ضلالت سے نکالنے لگے، حق کی طرف بلانے لگے۔ جب تک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دھرتی پر رہتے، جب تک ان کی نظروں کے سامنے رہتے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے رہنے کی وجہ سے وہ امتیں حق پر رہتی، گمراہی سے بچی رہتی۔ جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان سے دنیا سے پردہ جب فرما لیتے تو چند عرصے کے بعد وہ لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے، ہلاکت کی طرف چلے جاتے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ ہوتے تھے جو یہ حق پر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں حق کو پھیلایا، سب جگہ ہدایت ہی ہدایت پھیلائی، اب ہدایت پھیلانے لگے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب دنیا سے پردہ فرمائے تو پھر سے وہی عالم جو سابقہ امتوں کا تھا، پھر گمراہی کی طرف جانے لگے۔ چند عرصہ گزرا تو گمراہی کی طرف جانے لگے، ضلالت کی طرف جانے لگے، حق کو بھولنے لگے، دنیا کو بنانے والے کو بھولنے لگے، وہ دائمی دنیا کو بھولنے لگے، دائمی وطن کو بھولنے لگے۔ اس جو پردیس میں ہم آئے ہیں، پردیس میں آ کر سب کچھ پردیس سمجھنے لگے۔ آج کل کے جو لوگ پردیس میں جاتے ہیں، فارن میں جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد وہاں پر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کمائیں اور اپنے وطن کو بھیجیں، دائمی وطن کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان کا تصور یہ رہتا ہے، ان کے ذہن میں خیالات یہ رہتے ہیں کہ ہمیں وطن کو جانا ہے۔ حالانکہ ان کو گرین کارڈ بھی مل جائے، سٹیزن شپ بھی مل جائے، تو آخری ان کا خیال رہتا ہے کہ ہمیں وطن کو جانا ہے، تصور یہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے لوگوں، تم یہ پردیس میں جو جا رہے ہو، یہ جو دنیا تمہاری پردیس ہے، دائمی وطن کو لوٹ آنا ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کے بنانے والے کو یاد رکھنا۔ دنیا والا بیٹھی تو اب نبی تو آ نہیں سکتے تھے، اب نبی تو آ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا اب نبی آ نہیں سکتے، نبی کو بھیجا نہیں جا سکتا کیونکہ خاتم النبیین آ چکے ہیں۔ نبی جیسے بھیج ڈالو، نبی جیسے آ گئے، نبی جیسے آ گئے۔ امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے لگے، حق کی طرف بلانے لگے، ضلالت اور گمراہی سے دور کرنے لگے۔ جن کے حق میں تھا کہ حق کی طرف آئیں، جن کے ایمان، جن کے نصیب میں تھا وہ لوگ حق کی طرف آنے لگے، جن کے نصیب میں نہ تھا وہ حق کی طرف نہ آنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں بتائی تھی اس سے جدا ہیں، یہ احمق لوگ کہنے لگے، بے وقوف کہنے لگے۔ تو حضور امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تو ساتھ میں ان کے ساتھ نور کو بھیجا تو نورانی کتاب بھی دے کر بھیجی تھی۔ اب امام مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ان کے ساتھ ولایت کے تعلیمات دے کر بھیجے، آ کر وہی باتیں بتلائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔
کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن لوگ سمجھنے سے مشکل ہے، ظاہری باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری باتیں تو رکھی تھی، باطن کو کہا تھا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جو نہ احمق ہے، جو سمجھ نہیں سکتے وہ نہیں سمجھیں گے، جو نہیں سمجھے تھے اب وہ لوگوں کو بتانا تھا۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے وہی تعلیم دی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے وہی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو دی تھی۔ آپ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پہلے شرط ہے، بعد میں جزا ہے۔ شرط یہ کہ تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ شرط یہ کہ تم اس دھرتی پر میرا چرچا کرنے لگو تو میں تمہارا چرچا ایسی ایسی جگہ کر دوں گا، میں تمہارا چرچا بحر و بر میں کروں گا، میں تمہارا چرچا دشت و جبل میں کروں گا، میں تمہارا چرچا آب و ہوا میں کروں گا، میں تمہارا چرچا جہاں جہاں جو جو چیز ہے وہاں وہاں پر میں وہ تمہارا چرچا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ والوں نے، اللہ کے پیارے بندوں نے آ کر دنیا میں اللہ کا چرچا کیا تو اللہ والوں کا چرچا دنیا دنیا میں ہونے لگا۔ اللہ کا فرمان تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہی بات کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد، جہاں بھی رہو خدا کی یاد میں مشغول ہو۔ اور آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یقولون مجنون، یہاں تک کہ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ کفار ہیں، تمہیں مجنون کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ اتنا عبادت کرو، اتنی اللہ کا ذکر کیا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں تمہیں وہ بے وقوف کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، دیوانے کہنے لگے۔ اتنی عبادت کیا کرو۔ اور ایک مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر۔ یقول المنافقون مراؤون، منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگے، اتنا ذکر کرو۔ اب ہم مہدوی ہمیشہ تو دن بھر ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب عصر کے وقت اور فجر کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، یہ غیر مہدوی ہمیں دیکھ کر کہنے لگتے ہیں، یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کو کہہ دینا چاہیے، اے لوگوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ہم حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سنت پر چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اب تم لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ریاکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر تم کثرت سے ذکر کرو گے تو منافقین، کفار تمہیں مراؤن کہیں گے، دکھاوا کرنے والے کہیں گے، تمہیں ریاکار کہیں گے۔ اب جو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ریاکار ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت پر، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی سنت پر عمل کرنے والے ہم نے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان تھا، فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کرنا چاہیے تھا اللہ کا ذکر، ہو رہا ہے دنیا والوں کا ذکر، ہو رہا ہے دنیا کی چیزوں کا ذکر، ہو رہا ہے دنیا کو حاصل کرنے کا ذکر، ہو رہا ہے ذکر تو دنیا میں جو سب سے زیادہ برے لوگ ہیں ان کا ذکر۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا ذکر۔ تو سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو کوٹ کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلج، جو ڈر رکھتا ہے، جس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ادلجا،
وہ راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کیا کرتا ہے، راتوں میں اٹھ کر ریاضتیں کیا کرتا ہے، راتوں میں اللہ کے ذکر میں بیٹھا کرتا ہے، راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، جو اپنے جسم کے تمام اعضاؤں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، آنکھوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، کان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، سب چیزوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خاف ادلجا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیشہ یاد کیا کرتا ہے، راتوں میں یاد کیا کرتا ہے، دن میں یاد کیا کرتا ہے، 24 گھنٹے یاد کیا کرتا ہے۔ جب یاد کرتا ہے تو ہوتا کیا؟ آپ نے فرمایا بلغ المنزل، منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اب منزل ہے کیا؟ وہ منزل ہے کیا؟ تو آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ وہ منزل کیا ہے، امامنا مہدی موعود الاسلام سے پوچھیں کہ وہ منزل کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ منزل کیا ہے، حضرت بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں وہ منزل کیا ہے، حضرت بندگی میاں سید قنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ وہ منزل کیا ہے، وہ منزل کیا ہے، وہ منزل کیا ہے۔ اب پوچھنے لگیں گے، حضرت عمر فاروق کو پوچھیں گے، حضرت عثمان غنی کو پوچھیں گے، حضرت علی کو پوچھیں گے، حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کو پوچھیں گے، حضرت بندگی میں سید خنیر کو پوچھیں گے، حضرت بندگی میں شاہ نعمت کو پوچھیں گے، حضرت بندگی میں شاہ دلاور کو پوچھیں گے، حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پوچھیں گے، تو وہ کہیں گے آئیے ہم تمہیں منزل دکھاتے ہیں۔ وہ منزل ہے کیا؟ آپ منزل پہ ایسے فائز ہو جاتے ہیں، پہلے منزل پہ فائز ہونے سے پہلے باتیں بتانے لگتے ہیں۔ من خاف ادلجا، جو خوف کرتا ہے، خوف تھا حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہی خوف تھا کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں لگا دینے کے باوجود آپ کو کتنی تکلیف تھی۔ آ کر صحابہ پوچھنے لگے کیا آپ کو تکلیف ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میرے پیر میں تکلیف ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری ہوگی، اگر میں کہوں تکلیف نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تم مجھے نہ پوچھو۔ یہ خوف ہوتا ہے، اور اتنی تکلیف کے باوجود اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، یہ ہوتا ہے عدل یہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت۔ حضرت بندگی میں سے خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں کہ کیا من خافا، وہ عدل لجا کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں خشیت الہی ایسی، خشیت الہی ایسی کہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کو عام کرنے کی عادت ایسی کہ آپ جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، وہاں پر سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، تن سے جدا ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر عام کرنا ہے، اللہ کے حق کو پھیلانا ہے، سر اٹھتے ہیں، ایک سر اقامت بولنے لگتا ہے، ایک سر اذان بولنے لگتا ہے، اور بندگی میں سے صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر امامت کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے خشیت الہی، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، یہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کو عام کرنا، اللہ کی عبادتیں کرنا، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا۔ سر تن سے جدا ہو گیا مگر اللہ کا ذکر زبان سے جدا نہ ہوا۔ حضرت بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ، حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، خشیت الہی ایسی کہ راتوں میں اٹھ کر کڑاکے کی سردی میں ایک کچا کپڑا تہبند باندھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ خشیت الہی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے درمیان جب آپ اپنی بچی کو جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، آدھے چند فاصلہ گزرنے کے بعد جب امامنا مہدی موعود الاسلام نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں پر ہے، اے بھائی نظام آپ کی بیٹی کہاں پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو گیا، اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو جنگل میں بھول کر آ گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر، یہ ہوتی ہے خشیت الہی۔ حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں، جب حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست اقدس پر جب تصدیق کر دیے تو استعال باحق ہو گئے۔ 3 سال تک مسلسل نہ پیر ہل رہا تھا، کچھ نہیں ہل رہا تھا، پیر آپ ٹھہرنے کے لیے نہیں ہلتے تھے تو آپ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو 3 سال تک محو رہنا، یہ ہوتی ہے خشیت الہی، یہ ہوتا ہے ذکر خداوندی، یہ ہوتا ہے ایسے ذکر آ کر بیٹھ جانے سے نہیں ہوتا، زبان کو ہلانے سے نہیں ہوتا، تمام اعضاء کو اللہ کی یاد میں لگانے سے ذکر ہوتا ہے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اب پوچھا منزل کیا ہے، تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ نے
حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ منزل یہ ہے کہ جب حضور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حج فرما کر جب ہندوستان گجرات واپس احمد آباد جب تشریف لائے تو وہ خوشبو ان کے پاس پہنچ گئی. خوشبو حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خوشبو پہنچ گئی. آپ وہ استعال باحق تھے تو ہوش میں آ گئے, آپ کے پیر ٹھہرنے لگے, اب حق کی طرف جا رہے ہیں, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں. پوچھا کیسے جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا خوشبو آ رہی ہے, میرے ناک سے خوشبو مجھ تک پہنچ رہی ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی, میں اس لیے جا رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے فرمایا تھا فذکرونی اذکرکم, تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے چرچے کو عام کیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چرچے کو اتنا عام کر دیا, بحر و بحر میں, آب و ہوا میں اتنا چرچا عام ہو گیا تھا. آپ وہ ہوا میں سے دیکھے, ہوا میں چرچا ہو گیا تھا کہ امام پھر ہندوستان تشریف لائے ہیں. وہ چرچا ہوتے 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 حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناخن تک پہنچ گیا, ناک تک پہنچ گیا, اور آپ ایسے منزل پر فائز تھے خشیت الہی اور ذکر خداوندی سے, آپ ایسے منزل پر ایسے منزل پر فائز ہو چکے تھے کہ آپ کو وہ خوشبو ناک تک پہنچ گئی. آپ وہ خوشبو کے ذریعے امامنا مہدی موعود علیہ السلام تک پہنچ گئے. حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت اعشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹی کو لے کر جنگل سے واپس جا رہے تھے تو پوچھا راستہ کیسے جائیں گے, راستہ کیسے پتہ چلے گا, آئے تو ہیں مگر واپس امام اللہ کے پاس پہنچنا ہے. تو وہاں سے چیزیں جو تھے, پتھر, مٹی, کنکری, جو تھے, شجر کہیں یا ثمر کہیں, پتا کہیں یا کہ وہاں کا پھول کہیں, ہر ایک چیز یہ گواہی دینے لگی کہ مہدی حق ہے, مہدی حق ہے. جب یہ آوازیں آ رہی تھی تو آپ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آوازیں سنتے ہوئے پہنچ گئے. منزل پر فائز تھے اسی لیے آپ کو آوازیں آنے لگی. وہ منزل پر فائز کیسے ہوئے؟ اللہ نے ان کو وہ شان عطا کر دی تھی, وہ ان کو مقام عطا کر دیا تھا, وہ مقام پر وہ فائز ہو چکے تھے. اگر آپ کو بھی ان کے قدموں کی دھول تک پہنچنا ہے تو کثرت سے ذکر کرنا ہوگا, کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہوگا. جہاں پر بھی رہو مگر اللہ کے ذکر کو دل میں لگا, دل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. سامعین اکرام, یہ جو غیر مہذبی ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ ہرن بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مشک والی اور ایک بنا مشک والی. جو مشک والی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر یہ بغیر مشک والی جو ہرن ہوتی ہے بڑا جلا کرتی ہے, بڑا حسد رکھتی ہے کہ ہم بھی سیم چیز امپورٹ کر رہے ہیں, ہم بھی سیم چیز کھا رہے ہیں, وہ بھی سیم چیز امپورٹ کر رہی ہے, وہ بھی ہریالی ہی کھا رہی ہے, وہ بھی پتے ہی کھا رہی ہے, ہم بھی پتے ہی کھا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ایکسپورٹ میں ڈفرینس کیوں؟ ہماری غلاظت نکل رہی ہے, ہمارے اندر بدبو آ رہی ہے, مگر اس کے اندر نکلے تو خوشبو مشک بن جائے, یہ کیوں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ شان عطا کر دیتا ہے. ہم مہذبیوں کے پاس وہ شان ہے, ہمارے اندر ذکر خفی کی وہ خوشبو ہے, ذکر خفی کی ہمارے اندر وہ خوشبو ہے, اور یہ خوشبو کو دیکھ کر وہ غیر مہذبی جلا کرتے ہیں, ارے ہم بھی تو وہی کھا رہے ہیں, یہ غیر مہذبی, یہ مہذبی جو کھا رہے ہیں وہی چیز ہم بھی کھا رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر خوشبو کیوں نہیں ہے؟ تو وہ خوشبو ایمان کی جو خوشبو ہے وہ ایمان ذکر خفی ہے, وہ ذکر خفی کی خوشبو کی وجہ سے ہم مہذبیوں کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے. سامعین اکرام, اور یہ جو بنا مشک والی ہرن ہوتی ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے اور کثرت سے پائی جاتی ہے, لیکن جو بنا مشک والی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, جو بنا مشک والی ہوتی ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مہذبی بڑے کم ہیں, تو بنا مشک والی ہرن ہی تو زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایمان کی مشک ہے, ایمان کی خوشبو ہے, اسی لیے تو ہم کم ہیں. قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور جو جس کی قیمت نہیں ہوتی, وہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ کثرت سے پائی جاتی ہے. سیپی آپ کو بہت ملیں گے لیکن موتی بڑے کم ملتے ہیں. یہ شان ہے ہم مہذبیوں کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں گا, تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کیا کروں گا. اب ذکر کی قسمیں پوچھنے لگے, اب ذکر کریں تو کیسے؟ ذکر کی قسمیں ہیں, ذکر کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں. بزرگان دین نے فرمایا ایک ذکر لسانی ہے, ذکر قلبی ہے, ذکر
روحی ہے، ذکر سری ہے، اس کے بعد ذکر خفی ہے. اب پوچھا سب میں افضل کون ہے اور کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ تو افضل شخصیت نے بتلایا، امام مہدی موعود علیہ السلام نے بتلایا کہ ذکروں میں افضل ذکر خفی، ذکر خفی افضل ہے. اب ذکر خفی کریں کیسے؟ تو اپنے مرشدین اکرام سے جا کر پوچھنا ہوگا کہ ذکر خفی کیسے کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ پہلے تو حق میں فنا نہیں ہو سکتے، حق میں آپ پہلے ہی فنا نہیں ہو سکتے. پہلے آپ کو اپنے مرشد میں فنا ہونا ہوگا. مرشد اپنے مرشد میں فنا تھے، وہ مرشد ان میں فنا تھے. اس کے بعد امام مہدی موعود علیہ السلام میں فنا، وہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حق میں فنا. تو حق میں فنا ہو چکے ہیں تو پہلے آپ کو امام مرشد میں فنا ہوگا. تنے من مرشد من، جان من مرشد من، یہ شروع کرنا ہوگا. اس کے بعد ذکر بڑھتے 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 اس کے بعد اب حق کی طرف پہنچیں گے. اس کے بعد جب منزل پر فائز ہوں گے، آپ دیکھیے بلغ المنزل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من خاف ادلجا بلغ المنزل، جو خوف رکھتا ہے وہ ادلجا عبادتیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، بلغ المنزل منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو ذکر کرنے کی وجہ سے ایسی منزل پر فائز ہوتے ہیں. ایک مقام پر آتا ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب بدون اللہ. جب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں تو آتا ہے لیس لہا حجاب بدون اللہ، اللہ اور اس بندے کے درمیان کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور بندے کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. یہ منزل. اس کے آگے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، حرف تنبیہ لائی گئی، الا آگاہ ہو جاؤ، سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے، بڑا ایکسپینسو ہے. تم یہ دنیا میں جو سودے کرتے ہو، آپ کو کہیں پہ آفرز بھی مل جاتے ہیں، کہیں پر ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتے ہیں، کہیں رعایت بھی مل جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا ہے وہ بڑا مہنگا سودا ہونے والا ہے. تو اس کے آگے فرماتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ جنہ، جو سودا ہے وہ جنت کا سودا ہے. جب جنت کا سودا ہی اتنا مہنگا ہے، اتنا ایکسپینسو ہے، تو ہم تو طالب خالق جنہ چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور کتنا بڑا سودا ہوگا اور کتنا ایکسپینسو ہوگا. اس کے لیے ہمیں اور عبادتیں کرنی ہوگی اور کثرت سے ذکر کرنا ہوگا اور اللہ کی عبادت میں ہمیں مشغول رہنا ہوگا، کثرت سے ذکر کرنا ہوگا، آٹھوں پہر ذکر کرنا ہوگا، دل کو لگا دینا ہوگا. بعض کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین جو تمہارے تھے وہ کہتے تھے کہ سونے کے بعد بھی ان کا ذکر چالو رہتا تھا، چلتا رہتا تھا. ذکر انہوں سو جانے کے بعد، وہ حضرات جو سو جاتے تھے اس کے باوجود ان کے ذکر کیسے چلا کرتے تھے؟ آپ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور امام مہدی موعود علیہ السلام، جن کو آپ مہدی کہتے ہو، وہ جب جاتے تو دیکھتے کہ لوگ سوئے ہوئے رہتے تو ان کے پاس جا کر سنا کرتے. اگر ان کی سانس ذکر سے چلا کرتی تھی تو ان کے پاس سے گزر جاتے، اور جن کی سانس ذکر نہیں ہوتا ان کو پکارتے تھے اور ذکر میں مشغول کراتے تھے. تو یہ کہنے لگتے ہیں بھلا کیسا؟ تو آج کل کی ٹیکنالوجی جو ہے بڑا آسان کر چکی ہے. دیکھیے آپ ڈیجیٹل واچز دیکھیے، ڈیجیٹل واچز میں کیا ہے، ظاہر میں تو اگر الیکٹرکسٹی ہے، کرنٹ ہے، تو آپ کو دکھائے گا کہ ٹائم اتنا ہے. جب الیکٹرکسٹی چلے جاتی ہے تو ظاہر میں تو آپ کو نہیں دکھائے گی کہ اتنا کرنٹ ہے. جب پھر الیکٹرکسٹی واپس آئے گی، جب پھر کرنٹ واپس آئے گا تو پھر جس وقت الیکٹرکسٹی واپس آئی اسی وقت آپ کو جو ٹائم ہے وہی دکھائے گا، وہی وقت دکھائے گا. تو اندر سے چلتی رہتی ہے، اندر سے وہ بات چلتی رہتی ہے، باہر صرف غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ والے جو ہمارے بزرگان دین تھے، ظاہر میں تو سویا کرتے تھے لیکن اندر ان کے اعضاء اللہ کے ذکر میں رہا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا. شکر کیسے کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے پیارے بندے جو ہمیں ملی ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اب نظریں جہاں جہاں پہ دوڑاتے جائیں گے ہر جگہ آپ کو اللہ کی نعمت نظر آتی جائے گی. جہاں جہاں بھی نظر جائے اللہ کی نعمت ہے. اور جس چیز سے آپ نظریں دوڑا رہے ہیں آگ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ہر نعمت کا آپ کو شکر بجا لانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو گمراہی سے حق کی طرف مسلمانوں کو لائے تو بہت بڑی نعمت ہے. ہم مصدقین کے لیے امام مہدی موعود علیہ السلام نعمت
نعمت ہے، تو وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ہمیں نعمت ماننا ہوگا، اور نعمت کا شکر کیسے بجا لائیں؟ تو کہا ذکر کرنا ہوگا، ذکر کرو گے تو شکر ہوگا، تو ذکر کرنا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چرچے کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کرنا، حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے چرچے کرنا، ان کے میلادیں منانا، یہ ہوتا ہے شکر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، تم حق کو نہ چھپاؤ، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ تو سامعین کرام، لوگ بڑا یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم ذکر میں تو بیٹھتے ہیں لیکن توجہ نہیں لگتی، ہماری توجہ نہیں لگتی۔ تو سامعین کرام، ایک گھر ہے، گھر کے روشن دان اگر کھلے رہیں گے، گھر کی کھڑکیاں اگر کھلی ہیں، گھر کے دریچے اگر کھلے ہیں، گھر کے ونڈوز اگر کھلے ہیں، تو گھر میں مٹی داخل ہی ہوگی یا نہ ہوگی؟ ضرور داخل ہوگی، دھول داخل ہوگی، گرد و غبار داخل ہوگا۔ تو گھر کو صاف کرتے رہنا پڑتا ہے، یا پھر ان دریچوں کو بند کر دیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دیں تاکہ گرد و غبار نہ داخل ہو۔ اسی طرح ہم انسان کا جو دل ہے یہ گھر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو دریچے ہیں، روشن دان ہیں، کان روشن دان ہے، آنکھ روشن دان ہے، زبان ایک کھڑکی ہے، منہ ایک کھڑکی ہے، کان ایک کھڑکی ہے۔ تو ان کھڑکیوں کی وجہ سے دنیا میں جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں وہ گناہ ہمارے دلوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ یا تو آنکھیں بند کر کے پھریں یا کانیں بند کر کے پھریں، یہ تو ہونا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذکر کیا کرو، وہ دل کو صاف کرتے رہے گا، دل صاف ہوتا رہے گا، ذکر کرتے رہو، دل جب صاف ہو جائے گا تو اللہ کا گھر بن جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا دل سویا ہوا ہے، میں کتنی بھی نصیحتیں کیوں نہ سن لوں میرا دل اٹھتا ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم سویا ہوا کیوں کہتے ہو، مویا ہوا کیوں نہیں کہتے؟ مویا ہوا یعنی مرا ہوا کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت اگر دل مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا، دل تو اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دل مرا ہوا ہے، جب کوئی شخص سو جاتا ہے، سو جانے کے بعد اگر اسے جھنجھوڑ کر پکاریں تو فوری اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا ہے آپ اس کو کتنا ہی کیوں نہ ہلا لیں وہ اٹھتا نہیں، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے۔ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان، جو اقوال ہیں وہ انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ جو انسان اٹھ جاتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، جو سوئے ہوئے تھے وہ حق کی طرف آ گئے۔ یہ جو مرے ہوئے ہیں وہ کہاں سے اٹھ سکتے ہیں؟ اگر ان کو اٹھنا ہے تو اللہ پھر سے ان کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مویا ہوا کہو، جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی باتوں کو سن کر اٹھ جایا کرتا ہے۔ تو آخری میں یہ التجا کرتا ہوں کہ کثرت سے دیا اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اپنے مرشدوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں اور پوچھا کریں کہ کس طرح ذکر کیا کرنا چاہیے، ان کی صحبتیں اختیار کریں اور پوچھیں کہ کیسے ذکر کریں، کیسے ہم وہ منزل پر پہنچے، کیسے ہم منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پوچھتے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ جب وہ آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تو ہوگا یہ تنے من مرشد من، یہ جو آپ نے سنا یہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ذاکرین میں شمار کرے، ذاکرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیدا فرمایا ہے تو مہدویت میں پیدا فرمایا ہے، ہماری زندگی گزار کو مہدویت میں، اور ہمارا خاتمہ گو تو مہدویت پر ہو، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تابع دام خلیفۃ اللہ محمود من اللہ داعی اللہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر۔ محترم سامعین حضرات، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہر اتوار کو ہم قوم کے نوجوان مقررین کرام سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو سنتے آ رہے ہیں۔ یقیناً اس سے ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ابھی فاضل مقرر علی جناب ذکیمیہ صاحب نے فاذکرونی اذکرکم پر بہترین تقریر فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ذکر اللہ کو فرض فرما کر ہمیں خدا کے قریب کر دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہے، ہم جیسے گناہ گار اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو کتنا بڑا مقام ہم کو خلیفۃ اللہ کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ ہم خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں، اسکول میں ہو، کالجوں میں ہو، محفلوں میں ہو یا جلسے میں ہو، جو بھی مہمان خصوصی ہوتا ہے، جو کسی خاص موضوع کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے تعارف کیا جاتا ہے، تعارف کروایا جاتا ہے، تعارف کرائے کے بعد ہی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ خالق کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات اہم ہوئی تو کسی کا تعارف کراتے ہیں، ایسے ویسے کا نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں اور آپ کی امت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں۔ کس کا تعارف کرا رہے ہیں؟ خلیفۃ اللہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کا۔ تو اس سے مقام کا اندازہ لگائیے کہ خلیفۃ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج جیسا کہ ابھی فرمایا تھا، جو سو رہے ہیں ان کو کتنا بھی جگہ یا مر چکے تو مردہ ہوتا نہیں ہوتا، تو ان کی ذہنیت پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو خلیفۃ اللہ کی بعثت کی مہدی کی ضرورت ہے، اور آج کے عالم دین کو بولے کہ مہدی کی ضرورت ہی نہیں اسلام۔ نعوذ باللہ، کیا ان کا علم حضور سے بڑھ گیا؟ حضور سے بڑھ گیا؟ تو یہ ضرورت کہنا ہے کہ خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام کا تعارف کس نے کرایا؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اور کس کے حکم سے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرایا۔ ہم سید محمد دین پوری کو مہدی موعود اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے پیر مرشد بولے ہیں، ہمارے علماء دین نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے توسل سے ہمیں خلیفۃ اللہ کا مقام و مرتبہ بتایا، اس لیے ہاں بھائی یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس لیے خدا را عظمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عظمت مہدی موعود کو بھی سمجھیے کہ آپ کی عظمت مقام و مرتبہ حضور کے پاس ہے، تو ہمارے پاس کتنے نہ ہوگی، کتنی نہ محبت ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں تصدیق خلیفۃ اللہ حضور مہدی کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے رکھے اور ایمان سے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہے کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں بھی پروردگار عالم نے ہم سب کو دین کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام مقررین کا، خاص طور پہ مہمان مقرر کا، تمام شعراء کا، اور خاص طور پہ سامعین کا بھی یہ حقیر بندہ مشکور و ممنون ہے، اور ہر اتوار کی طرح آپ سے درخواست کرتا ہے کہ نہ صرف آپ آئیں بلکہ اپنے دوست احباب اور بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ اس سے اچھی محفل آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی۔ اور آپ کے سامنے یہ فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی اگر آپ کسی وجہ سے اس محفل میں نہ آ سکیں تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ یا تو آپ کھاتے ہوئے وقت گزاریں گے، یا کسی سے بات کرتے ہوئے، یا سوتے ہوئے، یا ملتے ہوئے، یا پھر جو ہے آپ کے فون میں واٹس ایپ دیکھتے ہوئے، اسی حساب سے آپ کا وقت گزر جائے گا۔ تو آپ کے سامنے یہ فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کیجئے کہ اس سے بہتر کون سی محفل ہے۔ گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنا اچھا ہے یا دینی محفل میں آ کر دین کی باتیں سننا اچھا ہے؟ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ سب سے اچھی محفل دینی محفل ہے، اس میں جانا چاہیے۔ تو آپ آئیے، اپنے تمام کاموں کو سب سے پہلے کر لیجئے دینی محفل شروع ہونے سے پہلے،
کاموں کو نپٹا کر یہاں پر آئیے، آپ ضرور کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کریں گے، اور یہ تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کے سامنے ایک بار پہاڑ جیسے جو ہے معلومات بن کر سامنے کھڑے رہے گا، آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ آئندہ اتوار کو اسی طرح ہماری قوم کے ایک جو ہے مقرر، نوجوان مقرر ہم سب کو مخاطب فرمائیں گے، جناب دبیر خن میری صاحب۔ میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور مقدس تصدیق ہوگی اور ایک دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ مائک نکال کے